الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد ومرشدنا وهادينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري
ان الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنا علما. محترم و مکرم معزز سامعین کرام، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز طلباء کرام، کافی دنوں سے آپ حضرات کے سامنے بیان کے سلسلہ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور وقت کے ظالم جابر حکمران فرعون کے متعلق قرآن کے حوالے سے گفتگو جاری اور ساری ہے. قرآن مقدس نے یہ جو واقعات حالات بیان فرمائے ہیں، ان کی حیثیت محض ایک کہانی کی نہیں ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ان کے اندر بڑے واعظ ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں اور بڑی عبرتیں ہیں. تو اس حوالے سے گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مدین جانے کے بعد سیدنا شعیب علیہ السلام کی خدمت میں پہنچنا اور اس کے بعد ایک شرط رکھنے کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا. شرط یہ تھی کہ 8 سال آپ میرے ہاں بکریاں چرائیں گے، یہاں خدمت کریں گے، اور اگر 8 کے بجائے آپ 10 سال یہ خدمت پورا کر دیں تو آپ کی مرضی ہوگی، آپ کو اختیار ہوگا. میری طرف سے آپ کے اوپر کوئی جبر نہیں ہوگا، کوئی کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس شرط کو قبول کر لیا اور معاہدہ طے پا گیا اور فرمایا ٹھیک ہے، میرے اور آپ کے درمیان یہ معاہدہ طے ہو گیا، اور ہمارے دونوں کے اوپر اس بات پہ اللہ کی ذات گواہ ہے کہ آپ نے جو کچھ فرمایا میں نے اسے قبول کر لیا.
میں دونوں مدتوں میں سے 8 سال پوری کروں یا 10 سال پوری کروں، آپ کی طرف سے میرے اوپر کوئی جبر نہیں ہوگا۔ یہ معاملہ طے پا گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس معاہدہ کے مطابق، اس شرط کے مطابق 8 سال کی مدت پوری کی۔ 8 سال مدت پوری کرنے کے بعد 10 سال مدت پوری کی۔ جب 10 سال کی مدت بخوشی پوری ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے سیدنا شعیب علیہ السلام جو ان کے سسر ہیں ان کے سامنے یہ بات کہی کہ اب میں جو ہے نا واپس مصر اپنے شہر جانا چاہتا ہوں، اپنی والدہ سے، اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ مجھے وہاں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ اور دوسرا، وہ جو میرے ہاتھوں فرعون کا ایک آدمی قتل ہو گیا تھا، وہ بھی ان کو بات بھول گئی ہوگی، کیونکہ کافی عرصہ اس بات کو بھی گزر گیا ہے ابھی۔ بہرحال میرا دل کرتا ہے میں واپس اپنے گاؤں مصر جاؤں، وہاں جا کر کے اپنے بہن بھائیوں کو اور اپنی والدہ کو ملوں اور ان سے ملاقات کروں۔ بات مختصر، سیدنا شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو اجازت دے دی، اور ان کی جو اہلیہ تھی، جو ان کی بیوی تھی، شعیب علیہ السلام کی جو بیٹی تھی، اس کو بھی کچھ سامان وغیرہ دے کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اب شام سے گزر کر کے مصر جانا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام راستہ سے بھی ناواقف تھے، سردی کا موسم تھا، سخت سردی تھی، اور راستہ بھی معلوم نہیں تھا، اور بیوی بھی حمل کی حالت میں تھی، قبل الولادت تھی، کسی بھی وقت صبح و شام بچہ پیدا ہونے کا امکان تھا۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اصل جو مصر کا راستہ تھا، جو شام سے ہو کر کے جاتا تھا، وہاں کے بادشاہ جو تھے وہ ظالم تھے، ان کے ڈر کی وجہ سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اور کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیا۔ چنانچہ سفر شروع ہو گیا، چلتے گئے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا، چلتے چلتے جو ہے نا طور پہاڑ کی طرف نکل گئے، طور پہاڑ کی طرف۔ وہاں جب پہنچے، اب اندھیری رات ہے، بیوی کو درد ذیل شروع ہو گیا، راستہ بھی معلوم نہیں، سردی کا سخت سردی کا سماں ہے۔ اللہ کی قدرت سے ایک طرف جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو آگ جلتی ہوئی دکھائی دی۔ اصل میں وہ آگ نہیں تھی، اللہ کے نور کی ایک تجلی تھی، نور کی تجلی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے گھر والوں کو وہاں بٹھایا اور فرمایا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں جا کر کے نا تمہارے لیے آگ لے کے آتا ہوں تاکہ تم آگ سے گرمی حاصل کرو، سردی کا بچاؤ کر سکو۔ شدت کی برف باری ہے، شدت کا موسم ہے، سخت سردی ہے، لہذا میں جاتا ہوں۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کہ میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے پاس اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی ہے؟ آپ کو ان کی بات پہنچی ہے، آپ کو ان کی خبر پہنچی ہے۔ اذ قال لآلہم کثوا انی آنست نارا، او موقع یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہل کو، اپنے گھر والوں کو یہ فرمایا کہ تم یہیں پہ ٹھہرو، انی آنست نارا، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، آگ، آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا، تم یہیں پہ ٹھہرو، شاید کہ میں وہاں جا کر کے تمہارے لیے کوئی آگ سلگا کر کے لے آؤں۔
آگ کا شعلہ تمہارے پاس لے آؤں، یا وہاں کوئی آگ کے پاس اگر راستہ بتانے والا شخص ہوا، کوئی راستہ بتانے والا ہوا تو میں اس سے راستہ ہی پوچھاؤں گا کہ مصر کو کون سا راستہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ خیال لے کر کے چلتے 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 سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے جب قریب پہنچے، وہاں جا کر کے دیکھا کہ ایک ہرا بھرا درخت ہے۔ ہرا بھرا کیا ہے؟ ہرا بھرا درخت ہے، بہت بڑا ایک پیڑ ہے، ہریالی اس کو ڈھانپے ہوئے ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے وہاں جا کر کے بڑا ہی عجیب حیرت والا منظر دیکھا۔ عجیب منظر تھا، سبز درخت اور اس کے اوپر آگ، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ آگ نہ اس کے کسی پتے کو جلا رہی ہے، نہ اس کی کسی ڈالی کو جلا رہی ہے، نہ اس نے اس کی کوئی ٹہنی کو جلایا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران، وہاں جا کے ٹھہر گئے، کھڑے ہو گئے، کوئی پھوس وغیرہ اکٹھا کیا۔ پہلے تو انتظار کرتے رہے کہ شاید کوئی شعلہ درخت سے نیچے گرے گا، میں اٹھا کے لے جاؤں گا۔ کچھ دیر تو انتظار میں کھڑے رہے، جب کوئی شعلہ نیچے نہیں آیا، پھر کوئی پھوس وغیرہ اکٹھا کر کے، سوکھی خشک گھاس وغیرہ اکٹھا کر کے کہ تاکہ اس کو آگ لگا کر کے میں وہاں گھر والوں کے پاس آگ لے جاؤں۔ لیکن اللہ کی قدرت، آگ نہیں تھی، وہ تو اللہ کے نور کی تجلی تھی، اللہ کا ایک نور تھا جو اس درخت پہ اتر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا کہ یہ آگ ہے، یہ اللہ کی طرف سے نور کی کوئی تجلی ہے۔ چنانچہ مفسرین لکھتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یوں وہ گھاس آگ لگانے کے لیے آگے کی نا، آگ پیچھے ہٹ گئی۔ یا ایک بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ وہ آگ موسیٰ علیہ السلام کی طرف آئی تو وہ ڈر کر کے پیچھے ہٹ گئے۔ تھوڑی دیر یہ منظر، بڑا حیرت ناک منظر، بڑا عجیب منظر، سبز درخت اور اس کے اوپر آگ، اس نے تو اور بھی اس کی خوبصورتی میں، درخت کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بس اب حیرانگی کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں، یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد آواز آئی، نودیہ یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے وہ آواز سنی، آواز ہر طرف سے آ رہی تھی، کان بھی سن رہے تھے، آنکھیں بھی سن رہی تھی، ہاتھ بھی سن رہے تھے، پاؤں بھی سن رہے تھے، پورا جسم یہ آواز سن رہا تھا۔ ہم تو صرف کان سے ہی سنتے ہیں نا، لیکن اللہ نے جب موسیٰ کو پکارا نا تو روایات میں آتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ پورا جسم ہی وہ آواز کانوں کی طرح سن رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ، کہ اے موسیٰ، یہ کوئی آگ نہیں، کوئی شعلے نہیں جس کو آپ حیران ہو کر کے دیکھ رہے ہیں، بلکہ آواز دی، انی انا ربک، کہ اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ آواز آئی، پورے جسم نے سنی، اے موسیٰ لبیک، ایک دفعہ کہا، کیا تمہیں آواز نہیں آ رہی؟ دوسری دفعہ اے موسیٰ آواز نہیں آئی، لبیک آئی۔ آواز تو آ رہی ہے لیکن آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا۔ آپ کہاں ہیں آواز دینے والے؟ اللہ نے فرمایا، موسیٰ میں تیرا رب ہوں، میں ہر جگہ موجود ہوں، تیری ہر طرف میں موجود ہوں، آگے بھی ہوں، پیچھے بھی ہوں، دائیں بھی ہوں، بائیں بھی ہوں، اوپر بھی ہوں، نیچے بھی ہوں۔ انی انا ربک، بے شک میں تیرا رب ہوں۔
میں ہر جگہ موجود ہوں، تیرے ہر طرف موجود ہوں۔ فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی، یہ مقدس جگہ ہے، مقدس وادی ہے، پاک وادی ہے، پاک خطہ ہے جس کا نام طویٰ ہے، لہذا آپ اپنے جوتے اتاریے۔ اے موسیٰ جوتے اتار دیجئے، یہ پاک جگہ ہے، مقدس جگہ ہے، ادب کا تقاضا ہے، تواضع کا، عاجزی کا تقاضا کیا ہے کہ آپ یہاں جوتے اتار کے آئیں، قریب ہو جائیں۔ یہ آپ کی جو دائیں جانب جگہ ہے نا وہ طور پہاڑ ہے، اور یہ وادی طویٰ ہے، مقدس وادی، پاکیزہ وادی۔ اللہ اکبر۔ دو باتیں علماء کرام نے لکھی ہیں، ایک تو یہ کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پاک جگہ، صاف جگہ، کسی جگہ جانا ہو تو انسان جوتے اتارے، اور دوسری یہ بات ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے جوتے جو تھے نا وہ کسی مردار کی خال سے بنے ہوئے تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا فخلع نعلیک، موسیٰ یہ جوتے اتار دیجئے، اس پاک وادی میں جوتے اتار کے آئیے۔ انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک آپ پاکیزہ جگہ ہے، پاک جگہ ہے، اس وادی میں ہے جس کا نام طویٰ ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے اے موسیٰ تجھے اپنا پیغمبر چن لیا، میں نے تجھے اپنا نبی منتخب کر لیا، میں نے تجھے اپنا رسول بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ بولو بھائی، نبوت کون عطا فرماتا ہے؟ رسالت کون عطا فرماتا ہے؟ پیغمبری کون دیتا ہے؟ کوئی بھی شخص اپنی عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے نبی اور رسول نہیں بن سکتا۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں بڑے آئے جنہوں نے جھوٹے آ کر کے دعوے کیے، نبوت کے دعوے کیے، رسول ہونے کے دعوے کیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی بھی دنیا کے اندر قیامت تک نبی نہیں آئے گا، میں آخری رسول ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی بھی رسول نہیں آئے گا۔ بہت سارے لوگ میرے بعد نبوت کا دعویٰ تو کریں گے، لیکن وہ سارے کے سارے جھوٹے اور کذاب ہوں گے، جھوٹے اور کذاب ہوں گے۔ مسیلمہ کذاب نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں دعوی نبوت کیا۔ ابوبکر صدیق نے اس کی سرکوبی کے لیے لشکر تیار کیا اور اس فتنہ کا مقابلہ کیا، اس کی سرکوبی کی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کر دیا۔ فتنہ انسیو کذاب مٹایا اس نے، فتنہ انسیو کذاب مٹایا اس نے، بولو کس نے؟ ابو بکر صدیق نے۔ زور ردت کا زمانے سے ہٹایا اس نے، فارس و روم کو مٹی میں ملایا اس نے، موت کو کفر کا پیغام، کفر کو موت کا پیغام سنایا اس نے۔ ثانی اثنین ہے اللہ کا شدائی ہے، اس نے مر کر کے بھی پہلو احمد میں جگہ پائی ہے۔ یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو، ورنہ لازم ہے کہ قرآن سے انکار کرو۔ بولو سب سے پہلے جو ایمان لایا وہ کون؟ صدیق۔ جواب دے میری بات کا، سب سے پہلے ایمان لانے والا کون؟ صدیق۔ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا کون؟ سب سے پہلے نبوت کی تصدیق کرنے والا کون؟ اللہ اکبر۔
سب سے پہلے غار کے اندر جا کر کے غار کو صاف کرنے والا کون؟ سوراخ کے اوپر اپنا کپڑا پھاڑ کر کے سانپ کے سوراخ کو بولو بند کرنے والا کون؟ اور ایک سوراخ جو باقی رہ گیا اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھنے والا کون؟ اللہ اکبر۔ نبوت کے لیے سب سے پہلا بستر جس کی گود بنی وہ کون؟ صدیق۔ اور جس کا آنسو چہرہ نبوت کے اوپر سب سے پہلے گرا بولو وہ کون؟ صدیق۔ نبی جس کے دروازے پہ ہجرت کی رات چل کر کے گیا وہ کون؟ کتنی باتیں میں آپ کو بتاؤں، بات قدرتی آ گئی ہے۔ پرسوں جو تاریخ تھی 22 جمادی الثانی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات تھا۔ اس مناسبت سے تھوڑی سی بات یہ سامنے آ گئی۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن نے جس کے لیے اذ یقول لصاحبہ فرمایا وہ کون؟ والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ قرآن جس کے لیے نازل ہوا وہ کون؟ صدیق۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں دنیا کے اندر میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن ابوبکر صدیق میرا وہ یار ہے جس کے احسان کا بدلہ قیامت والے دن اللہ ہی دے گا، اللہ ہی دے گا۔ روایات میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، جنت کا سما ہوگا، اللہ اکبر، جنت کے 8 دروازوں سے پکار پکار کے ابوبکر کے لیے آواز آئے گی ابوبکر مجھ میں سے داخل ہو۔ ایک دروازہ کہے گا ابوبکر یہاں سے آ، دوسرا کہے گا ابوبکر یہاں سے آ۔ اللہ اکبر۔ 8 دروازے پکاریں گے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ کتنے فضائل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے روایات میں آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی معجزہ طلب کیے، بغیر کوئی ثبوت مانگے سب سے پہلے جو ایمان لایا بولو وہ کون تھا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کی وفات ہوئی، اللہ کے نبی غمگین ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ ابوبکر صدیق نے اپنی بیٹی عائشہ کا نکاح اللہ کے نبی سے کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میری بیٹی آپ کے نکاح کے لیے حاضر ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں ساری دنیا میرا سوشل بائیکاٹ کر رہی تھی، لیکن ابوبکر صدیق نے اس وقت بھی میری تصدیق کی۔ اللہ کے نبی معراج سے واپس تشریف لائے، ابو جہل کہنے لگا ابوبکر تیرا یار کہتا ہے کہ میں راتوں رات آسمانوں پہ گیا، میں نے جنت کی سیر کی، میں نے دوزخ کو دیکھا، عرش معلیٰ پہ گیا۔ ابوبکر صدیق کہتا ہے ابو جہل کیا میرے یار کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی ہے؟ واقعی انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ پھر میں دعویٰ سے کہتا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں، ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن میرے یار محمد کی زبان جھوٹی نہیں ہو سکتی، میں بغیر اس کے تصدیق کرتا ہوں اس بات کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں 2 میرے وزیر زمین پہ ہیں، 2 آسمان پہ ہیں۔ میرے دنیا کے اندر 2 وزیر ابوبکر اور عمر ہیں، اور آسمان پہ جبرائیل اور میکائیل ہیں۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، ایک طرف ابوبکر ہیں، ایک طرف عمر کھڑے ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں قیامت والے دن بھی ہم تینوں اسی طرح اکٹھے اٹھیں گے، اسی طرح اکٹھے اٹھیں گے۔ تو خیال کیجئے اس بات کا تے او صدیق اکبر ہے لوگو جس دی مہر تے آمد چڑھیا تھی ساری خلقت تو پہلا جس کلمہ نبی دا پڑھیا
تے روز حشر شرمندہ تھی سی جڑا نام صدیق تو سڑیا تے کم تر او لوگ حقدار جنت دے جنہ لڑ بھی صدیق دا پھڑیا۔ اللہ اکبر۔ بولو خلیفہ اول کون؟ دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر نہیں بلکہ کیا کہیں گے؟ صدیق کا پہلا نمبر۔ اگر کسی کو تکلیف ہے وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ ابو بکر کو پہلا خلیفہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ نہیں انکار کر سکتا کہ ابو بکر پہلا خلیفہ نہیں تھے۔ بولو ہمارے پہلے خلیفہ کون؟ ابو بکر۔ دوسرے کون؟ عمر۔ تیسرے کون؟ عثمان ذی النورین۔ اور چوتھے کون؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ چاروں خلفائے راشدین ہم الحمدللہ سب کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہر کسی کو اپنا مقام دیتے ہیں، لیکن سب سے پہلے خلیفہ اول بلا فصل کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ پہ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔